حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کسی رئیس کے ہاں نوکری کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور تعلق کی برکت سے ان کے اندر بہت پاکیزہ اور اونچے اخلاق و عادات موجود تھے، جن کی تفصیل حق تعالیٰ شانہ نے سورہ لقمان میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ان اونچے اخلاق کا ان کا آقا پر گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ رئیس نے ان کو اپنا مقرب اور محبوب بنا لیا اور دلی طور پر ان سے محبت کرنے لگا۔ پھر اس رئیس کا معمول ہو گیا کہ ہر نعمت کھانے سے پہلے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتا، اور جب لقمان علیہ الصلوۃ والسلام سے رو کر کھا لیتے تو بچا ہوا یہ رئیس کھاتا۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اس رئیس کی محبت اور عادت کی رعایت سے کھانا لینے کے بعد بقیہ اس کے لیے بھیج دیا کرتے۔ ایک دن آقا کی خدمت میں کہیں سے خربوزے آئے۔ اس وقت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہ تھے۔ رئیس نے ایک غلام کو بھیجا کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لاؤ۔ جب حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو رئیس نے اپنے ہاتھ سے اس خربوزے کی کاشیں بنائیں اور ایک کاش محبت سے کھلاتا جاتا تھا اور دل میں مسرور ہو رہا تھا کہ میری اس محبت کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام خوشی خوشی ہر کاش کھا لیتے اور شکر بجا لاتے، یہاں تک کہ 70 کاشیں کھا لیں اور ایک کاش باقی رہ گئی تو اس رئیس نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ خربوزہ کتنا شیریں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے کاش کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کی تلخی سے زبان کی نوک سے حلق تک آبلے پڑ گئے اور 1 گھنٹہ تک بے ہوش رہا۔ جب افاقہ ہوا تو لقمان علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اے میرے پیارے، آپ نے کس طرح اس خربوزے کو حلق سے اتار لیا اور اس عذاب کو کس طرح لطف سمجھا؟ جب 1 کاش کھانے پر مجھ پر یہ بلا آئی تو 70 کاشوں کو آپ نے کس طرح برداشت کیا ہوگا؟ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا، آپ کے مبارک ہاتھوں سے سینکڑوں نعمتیں کھائی ہیں جن کے شکر کے بوجھ سے میری کمر جھک رہی ہے۔ بس مجھے اس بات پر شرم آئی کہ جس ہاتھ سے اس قدر نعمتیں ملی ہوں، اس ہاتھ سے آج اگر ایک کڑوی چیز عطا ہو رہی ہے تو اس کا شکوہ کیوں کروں؟ میرے آقا، مٹھاس عطا کرنے والے آپ کے ہاتھ کی لذت نے اس خربوزے کی کڑواہٹ کو مٹھاس سے تبدیل کر دیا۔ اگر کسی وقت کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش یا تکلیف پہنچ جائے تو اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ مشکل اور مصیبت کے وقت کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت یا پریشانی پہنچی بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے بے شمار نعمتیں بھی تو آپ کو مل رہی ہیں۔ اگر آپ نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہو اور نعمتیں کھانے کے بعد تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی ہی تم پر رحم کر رہا ہے اور نعمتوں کی برسات کر رہا ہے، تو پھر کبھی بھی اپنے اوپر آئے تھوڑی سی آزمائش کو کسی گلے یا شکوے میں مت لے آنا۔ وہ باری تعالیٰ تو دیکھتا ہے انسان کو کہ اگر تم اللہ کے تھوڑے سے امتحان پر بھی شاکر ہو جاؤ گے تو اللہ تم پر اپنی برسات نازل کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔